نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام صدر تقریب جناب راجہ رشید صاحب، بزرگ محترم جناب محمد ظفر صاحب، انتہائی قابل احترام جناب میجر الطاف صاحب، جناب صوبیدار ظہیر صاحب، حاجی شبیر صاحب، راجہ شان صاحب، راجہ محمد علی صاحب، میرے محترم دوست جناب بابو ارشد صاحب، راجہ ناظر صاحب، میرے بھائی جناب چودھری ظہیر الدین بابر صاحب، چودھری زمان صاحب، صوبیدار جاوید صاحب، انتہائی قابل احترام نوجوان ساتھیوں بزرگوں، میں زبیر صاحب کا اور ان کے ساتھ جتنے ان کے ساتھی ہیں یہاں پہ جنہوں نے آج کا یہ جلسہ سجایا ہے خوبصورت، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص یوتھ کا، انہوں نے سکھا تالاب سے لے کے یہاں تک جس انداز سے میرا استقبال کیا، پھر ڈلی میں بابا ارشد صاحب نے جتنے لوگوں کو شامل کیا اور وہاں پہ ہارون رشید صاحب اور وہ رشید صاحب سارے انہوں نے مل کے، ایک دو ساتھی وکیل تھے، پھر میرے صاحب تھے، ان سب کو شامل کیا پارٹی میں، میں ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں۔ اور جتنی آج یہاں پہ تقاریر ہوئی ہیں، میں راجہ ابرار صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی زبردست بات کی یہاں پہ، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے پہلی دفعہ۔ میرے پاس بڑی طویل فہرست ہے جس میں راجہ احسان اختر صاحب سولی سے، صوبیدار لیاقت صاحب سولی سے، راجہ محمد علی صاحب سولی سے، راجہ نصر حسین صاحب سولی سے، راجہ محمد رمیل صاحب سولی سے، راجہ محمد اسحاق صاحب سولی سے، راجہ ثناء اللہ صاحب، راجہ صلابت صاحب، حاجی راجہ جاوید حسین صاحب رئیس پدر، راجہ محسن جاوید صاحب، راجہ ظاہر اختر صاحب، راجہ غلام جیلانی صاحب سلکن سے، راجہ غلام ربانی صاحب، راجہ غلام جیلانی صاحب سلکن سے، پھر راجہ غلام ربانی صاحب سلکن سے، راجہ مدثر حسین صاحب، راجہ ظہور احمد صاحب، راجہ محبوب صاحب، راجہ شمریز صاحب، راجہ محمد ندیم صاحب یہ بھی سلکن سے ہیں، راجہ ناظر حسین صاحب، راجہ صوبیدار محمد ادریس صاحب، راجہ محمد افسر صاحب یہ بیل میرا سے، راجہ محمد کبیر صاحب، راجہ حبیب الرحمان صاحب، الحاج راجہ محمد بوٹا بڑا بٹیاں، صوبیدار پرویز حسین صاحب اور ان کی ساری فیملی کنبہ قبیلہ جو شامل ہوا ہمارے ساتھ، ان سب کا، حاجی راجہ امتیاز حسین صاحب، راجہ زراعت حسین صاحب، راجہ وحید اللہ صاحب، راجہ محمد طارق صاحب، راجہ ابرار حسین اور راجہ محمد ریاض صاحب اور راجی عبدالرشید صاحب، ان کا جو مولا نکاح سے جتنے لوگوں نے شمولیت اختیار کی ہے، ان سب کو میں بہت شکر گزار ہوں۔ کوئی اگر ساتھی رہ گیا ہو تو میں ان سے معذرت دکھاؤں، مجھے جو فہرست دی گئی ہے اس میں یہی نام ہے، لیکن میں جلال صاحب کا ان کا بڑا شکر گزار ہوں، اور میرے بھائی نے یہاں پہ تقریر کی اور ساتھ ہی ایک انہوں نے بات دی کہ اس کا میں جواب دی ادباً دوں گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، بہت مہربانی ہے ان کی۔ میں بڑا بچیاں سے، پھر اپر سولی سے، لوئر سولی سے، موڑا سنکل سے، پیر سروٹا سے، موڑا کمپ سے، موڑا نکاح شرکی سے، موڑا نکاح نور پور جسے آپ نے نام دیا گربی سے، موڑا اپر لائی سے، موڑا لوور لائی سے، موڑا لیڑا سے، موڑا گلیار سے، موڑا ملیاں سے، موڑا بڑا جو ہے آپ کا وہاں سے، موڑا لہیکا وہاں سے، موڑا پلنگ سے اور دلی سے اور پلاڑی سے جتنے ساتھی تشریف لائے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھیں،
شروع میں ایک تو ممبر میں موسم خراب تھا، پھر یہاں پہ آپ کے راستے میں اتنی بڑی ریلی تھی، آپ لوگوں نے بہت جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، یہاں پہ ہماری پارٹی کے پرچم لگے ہوئے، پھر جس طریقے سے آپ ڈول کی تھاپ پہ رقص کرتے رہے، جتنا کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے اور ہماری پارٹی کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے۔ میں یوتھ کا بالخصوص بڑا شکر گزار ہوں سارے ساتھیوں کا۔ خالد نے بھی یہاں پہ تقریر کی ہے، خالد کی بھی تقریر کا میں جواب دوں گا، اس نے بڑی اچھی تقریر کی ہے پنجابی میں، اور آج سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ حاجی بابر صاحب نے بڑی بات کی ہے، اور ان کا بھی دھاگا جو ہے وہ اترا ہے بات چیت کرنے کا۔ میں تو انہیں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بات چیت کیا کریں، تقریر کیا کریں، اور اسی طرح اور بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے۔ میں چند باتیں کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ مجھے اس کے بعد بہت سارے میرے پروگرام ہیں رات 12 بجے تک، اور آج دن میں کوئی چھٹی بھی نہیں ہے، بیچ میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، موسم بھی ایسا ہے۔ میں اہلیان سنگڑ کا ہمیشہ جو ہے وہ مقروض رہا، انہوں نے بڑا مجھے پیار دیا، بہت مجھے عزت دی، بڑا احترام دیا۔ میں 85 میں پہلی دفعہ سنگڑ آیا تھا، تو اس وقت جو سائیں صاحب تھے، اللہ ان کو مغفور فرمائے، تو وہ میرے بزرگوں کے ساتھ ہوتے تھے، تو میں پہلی دفعہ راجہ ذوالقرنین صاحب کے ساتھ پہلے بلاڑی سے، پھر یہ جو پلنگ کا علاقہ ہے، پلنگ سے پھر نیچے جو آپ کا سکول ہے یہاں پہ، پھر گڑا بھٹیاں سے کوم سے لے کے پھر یہ نکا، اور پھر آگے جو بلاڑی کا علاقہ ہے، یہ اس وقت 85 میں پہلی دفعہ میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، وہ پہلی دفعہ میں آیا تھا۔ اس سے پہلے میرے والد صاحب کئی دفعہ بزرگوں کے پاس آتے رہے، اور ان کا ایک تعلق جو ہے بنتا رہا۔ اس کے بعد یہ علاقہ واحد علاقہ تھا جس سے مجھے احساس ہوا ہمیشہ کہ اس علاقے میں یہ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت ملنسار ہیں، بہت مہمان نواز ہیں، لیکن سادہ لوگ بڑے، ان کی سادگی سے لوگ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ان کے کام بھی نہیں کرتے، ان کو نظر بھی نہیں آتے، اور یہ ساری زندگی ان کے نعرے لگاتے رہتے ہیں برادری کی بنیاد کے اوپر، باقی کئی بنیادوں کے اوپر، سارے زندگی یہ ساتھ چلتے ہیں، لیکن کوئی انہیں جو ہے وہ یاد نہیں رکھتا، ان کی قربانیوں کو یاد نہیں رکھتا، جس کا ذکر راجہ ابرار صاحب کر رہے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ جلال صاحب بھی کر رہے تھے، خالد نے بھی بات کی، اسی وجہ سے میں آپ سے گزارش کروں کہ سنگڑ کے علاقے میں نے 96 میں الیکشن لڑا، تو 96 میں میں اور راجہ ذوالقرنین صاحب اکٹھے تھے، پھر اس کے بعد 2001 میں میرا اور راجہ ذوالقرنین صاحب کا مقابلہ آ گیا، اس لیے کہ راجہ ذوالقرنین صاحب نے صلح کر لی چودھری صاحب کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ جس شخص نے ساری زندگی جو ہے وہ سیاست ان کے خلاف کی تھی۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ جماعتی سیاست کرتے تھے مسلم گورنمنٹس کی، اور ہم جو ہے وہ جماعتی سیاست کے قائل ہیں، ہم دھڑے بندی کی سیاست کے قائل نہیں، نہ برادری کی سیاست کے قائل ہیں، نہ علاقائی سیاست کے قائل ہیں۔ میرے والد صاحب تو 70 میں سمانی اور برنالہ سے الیکشن لڑے، پھر 85 میں، پھر 75 میں راجہ ذوالقرنین صاحب کے مقابلے میں سمانی سے الیکشن لڑے، پارٹیز کی بنیاد کے اوپر۔ ظاہر سی صاحب یہ ساری باتیں میں اس ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے کہ جو لوگ باتیں آج کرتے ہیں، میں ان باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے راجہ ذوالقرنین صاحب، اور میرے والد صاحب وہ جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے امیدوار تھے۔ بائیکاٹ ہو گیا، مسلم کانفرنس نے بائیکاٹ کر دیا، بھٹو صاحب کا ایک بڑا جابرانہ قسم کا نظام تھا، اس کے سامنے لوگوں کو بچانا مقصود تھا، تو مجاہد احمد سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے جو ہے وہ بائیکاٹ کا اعلان کیا پارٹی نے، تو میرے والد صاحب بھی جو ہے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، حالانکہ اللہ کے فضل کرم سے سمانی سے ان کی پوزیشن بہت اچھی تھی۔ اسی طرح جب 85 میں راجہ صاحب آئے تو 85 میں میرے والد صاحب نے راجہ ذوالقرنین صاحب کو اپنا ٹکٹ دیا تھا، لوگوں کو یہ بات یاد نہیں ہے، اور اس وقت جو ہے وہ کوشش کی گئی، اور ہم نے اس کامیابی میں ایک کردار ادا کیا، اور 85 میں جیسا میں نے ذکر کیا
میرے والد صاحب تو نہیں آ سکے تھے راجہ صاحب کے ساتھ، میں آیا تھا اور میں نے یہ علاقہ پیدل جو ہے وہ سارا دیکھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک تعلق بنا، اور وہ تعلق جو ہے وقتاً فوقتاً چلتا رہا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، 90 میں کیا ہوا، 91 میں کیا ہوا، 96 میں جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ ایسی تھی جس میں 2 دفعہ الیکشن ہوا، اور دونوں دفعہ حالانکہ پیپلز پارٹی کی حکومت بن چکی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ تو یہ حلقہ جو ہے وہ حکومتوں کا محتاج نہیں ہے، یہ حلقہ غیرت مند لوگوں کا حلقہ ہے، اور انہوں نے ہمیشہ غیرت سے فیصلہ کیے ہیں، اور فیصلے کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ حق کی جو ہے وہ بات کی ہے، انصاف کی بات کی ہے، سچائی کی بات کی ہے، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کی بات کی ہے۔ اس کے بعد کا عمل یہ ہے کہ راجہ ذوالقرنین صاحب 2001 کے الیکشن کے بعد انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، وہ صدر رہے، اور اس میں الیکشن آ گیا تھا۔ راجہ ذوالقرنین صاحب مسلم کانفرنس میں تھے، مسلم کانفرنس میں ہوتے ہوئے انہوں نے میری مخالفت کی، اور مخالفت کر کے جو ہے وہ آج وہ کئی لوگوں کو طعنہ دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر نظریاتی گروپ بن گیا، لیکن آپ بزرگوں سے پوچھیں کہ انہوں نے کس شکل میں جو ہے وہ میری مخالفت کی۔ اور پھر اس کے بعد آج وہ اس کے بعد 2011 کا الیکشن آتا ہے، 2016 کا الیکشن آتا ہے، اور آج 2021 کا الیکشن ہے۔ راجہ صاحب ہمیشہ ہر الیکشن میں کہتے ہیں لوگوں کو بلا کے کہ اس دفعہ میرا بیٹا الیکشن لڑے گا، لیکن وہ پھر الیکشن نہیں لڑتے، وہ سارے ووٹ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں برادری کے، اور چودھری انوار الحق جیسے آدمی کو دے دیتے ہیں جو 5 سال جو ہے وہ سویا رہتا ہے اور ان ووٹوں کی راکھی بھی نہیں کر سکتا، ان کا خیال بھی نہیں کرتا۔ ایک شہزادہ جو ہے وہ سویا رہتا ہے اور دوسرا شہزادہ وہ کھویا رہتا ہے، وہ ملتا نہیں ہے۔ آپ کو میری باتوں کی شاید سمجھ آئے یا نہ آئے، میں اگر آپ کہیں تو میں پنجابی میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک سویا رہتا ہے اور ایک کھویا رہتا ہے۔ یہ 2 شہزادے ہیں جو راجہ ذوالقرنین صاحب نے اس قوم کے حوالے کیے ہیں، اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا کام کر کیا ہوگا پچھلے سارے عرصے میں۔ 25 سال تک راجہ ذوالقرنین صاحب کو موقع ملا، 10 سال تک انوار صاحب کو موقع ملا، لیکن انہوں نے آج تک کوئی اس علاقے کے اندر کام کیا تو مجھے ضرور بتایا جائے۔ 85 میں ہم اکٹھے تھے، والد نے ٹھیک بات کی کہ اس میں ہم اکٹھے تھے، تب جا کے کوئی کام شروع ہوئے، اور یہ علاقہ جو ہے وہ منظر یہاں پہ آیا، ورنہ بھمبر کے حلقے میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ سنگڑ میں راجپوت برادری ہماری رہتی ہے، کسی کو علم بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ برادری کے جو جال پھینکے جاتے ہیں، آج کل 1-2 وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی وکیل مجھے بتا دیں جس نے کبھی فیس لیے بغیر آپ کا کوئی کیس لڑا، کوئی ایک وکیل مجھے بتا دیں، کوئی ایک وکیل جو آج آپ کے بہت ہمدرد بنے پڑتے ہیں، جو آپ کو آج یہاں پہ آ کے پلنگوں کے اوپر بیٹھ کے آپ سے خدمت کرواتے ہیں اور برگ روز کھاتے ہیں، میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک کام انہوں نے کروایا ہو۔ ایک دفعہ انہوں نے ضلع کونسل کا الیکشن لڑا تھا، اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہیں دی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ریکارڈ کا حصہ بزرگوں کو پتہ ہے، نوجوانوں کو علم ہی نہیں۔ اور برادری کے نام کے اوپر دیکھیں، برادریاں شناخت کے لیے ہوتی ہیں، اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بڑا کہا ہے کہ یہ شناخت کے لیے ہے، لیکن اصل بات جو ہے وہ انسانیت کی ہے، اور جو اچھا انسان ہے اس کو آپ جو ہے وہ ووٹ دیں۔ سیاست میں تو 4-5 کام کرنا پڑتے ہیں، لوگوں کی پہراداری کرنی پڑتی ہے، چوکیداری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ووٹ دیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اسکول بنائے، سڑکیں بنائے، اسپتال بنائے، آپ کے لیے تھانے اور کچہری میں ڈیوٹی دے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ بچوں کی نوکری کا بندوبست کر کے دے۔ اس کے علاوہ ایم ایل اے نے اور کیا کرنا ہوتا ہے، وزیر نے اور کیا کرنا ہوتا ہے، یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے آپ کو۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اسرار صاحب آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے آپ کے بھائی ہیں جو پیپلز پارٹی کے جانب سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم نے ان کو نظر انداز کیا۔ ہم نے کسی کو کوئی نظر انداز نہیں کیا، وہ نظریاتی پیپلز پارٹی کا کارکن ہے، وہ کوئٹہ میں کام کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، وہ سارا سلسلہ۔ لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ سڑک بھی آپ مانگتے ہیں ڈلی سے لے کے جو ہے وہ نکا تک، اور اس کے بعد آپ یہاں سے مانگتے ہیں گڑا بٹیاں تک، اس کے بعد آپ مانگتے ہیں کہ جناب کونا سے لے کے جو ہے وہ مٹی ریت تک سڑک بنے، تلش تک بنے، اور تلش سے لے کے گلیار تک اور اسکول تک سڑک بنے۔ یہ ساری کی ساری سڑکیں، میں جھوٹ نہیں کہتا، بہت مجھے اللہ نے دینی ہے، کسی اور نے نہیں دینی، اور میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، کسی اور کی قبر میں نہیں جانا۔
میں وہی بات کرتا ہوں جو سچی ہوتی ہے. جو جھوٹ میں مبنی ہو تو میں سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کبھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا, کبھی بے ایمانی نہیں کی. آج بھی یہاں پہ میں نے بابا نے آپ سے بات کی ہے, باقی نے بات کی ہے, قمر جاوید نے آپ سے بات کی ہے. ہم نے کوئی دھوکہ نہیں کیا. یہ ٹھیکیدار جب ٹھیکے لے لیتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اس وقت آپ خیال نہیں کرتے کہ وہ آپ کا کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ کی دلچسپی نہیں ہوتی. کوئی کدھر کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی کدھر کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس آدمی کو پوچھے جو پیسے لے کے آتا ہے, فنڈز لے کے آتا ہے, اس کا جگر خون ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ فنڈز ضائع ہو رہے ہیں. میں نے یہاں پہ اسکول کی بلڈنگ بنائی ہے, میں نے ہائی اسکول دیا. لوگوں نے کہا ہم نے خود افتتاح کرنا ہے. راجہ بشیر صاحب چیئرمین صلی اللہ علیہ کی بخشش فرمائے. میں نے کہا لڑائی نہیں کرنی. اگر کوئی اسکول میں نے دی ہے, عتیق احمد سے میں نے لے کے دی ہے, لیکن اگر کوئی افتتاح کرنے کو شوقین ہے تو بے شک کرتا رہے. یہ اسکول کی بلڈنگ چودھری فاضل ٹھیکیدار تھا, اس نے بنائی. لیکن یہ جو کام تھا اس کو دیکھنے کے لیے میں 2 دفعہ آیا کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آپ لوگوں میں سے ایک بندہ نہیں گیا تو اس کو کہے کہ تمہارا کام غلط ہے. ایک بندہ نہیں گیا. ابھی بھی سڑکوں کے اوپر بے شمار نقائص ہے. آپ لوگوں نے کبھی جو ہے وہ منہ سے زبان جو ہے وہ کبھی باہر نکال کے کسی کو کھائی نہیں کہ آپ ہمارا کام کیوں کرتے ہو. یہ جو پلنگ والے ہیں, یہ لاڑی تک سڑک تھی, اس وقت میں لے کے آیا تھا سڑک, اور علی ذوالقرنین صاحب نے بنوائی تھی. وہ سڑک اس کے ٹھیکیدار تھے علی ذوالقرنین صاحب. اور اے جے کے سی آر آئی سے جو وہ پروجیکٹ تھا وہ تباہ ہوئی سڑک کا سناتر سے لے کے آگے تک وہ بننی تھی. مجھے یاد ہے کہ دلاور اور کیپٹن صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دیے لیکن ہماری پلنگ کا خدا کا واسطہ سڑک بنا دو, تم وزیر ہو. میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ آپ نے مجھے ووٹ نہیں دینے, انشاءاللہ آپ کو بنا کے دوں گا. بنا کے دیے, بنا کے دیے. ان کی غیرت کا تقاضا ہو, ان کے اندر ذرا برابر ایمان کی رتی ہو, اور آپ کو بیٹھ کے وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کس آدمی نے آپ کے کام کیے ہیں, تو پھر جو ہے وہ فیصلہ کرے. یہ برادریوں کے پجاری ان لوگوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں, اور ان کا آئندہ آنے والی نسل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک کا بچہ مست یونیورسٹی میں بھرتی ہو گیا تو اس نے کہا ساری زندگی میں نے آپ کے نام لکھ دی. سڑکیں بنانا, اسکول بنانا, واٹر سپلائیاں بنانا, بلڈنگیں بنا کے دینا, یہ طارق فاروق کا کام. اور ووٹ فروخت کرنا ان جعلسازوں کا, بہروپیوں کا, اور ایسے نالائق لوگوں کا کام جنہوں نے ساری قوم جو ہے وہ فروخت کر کے رکھی ہوئی. مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کے اوپر جب مجھے سینٹ کے لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ جو چاند بھینس ہیں یہ لوگوں کو فروخت کر دیتے ہیں. لوگوں, اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے, مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے, اور ٹھیک ہے آپ کو شناختی ایک قبیلے کی. میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں جاٹوں کے گھر پیدا ہوتا ہے, آپ کو اختیار نہیں تھا کہ آپ راجپوت برادری کے اندر پیدا ہوتے. یہ اللہ کا کام ہے. لیکن آپ دیکھو گے آپ کا جو نمائندہ ہے وہ آپ سے خدمت کرواتا ہے یا آپ کی خدمت کرتا ہے. میں نے خدمت کر کے بتایا اس حلقے کے اندر لوگوں کو خدمت کیسے کی جاتی ہے. ورنہ میرے کوئی سورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں. یہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں, ان کے بڑے بڑے فنڈز ہیں, ان کی سوئٹزرلینڈ تک جائیدادیں ہیں, ان کی جو ہے وہ یہ ریور کے اندر جائیدادیں ہیں, پتہ نہیں کہاں پہ جائیدادیں ہیں. میں تو ایک بتوس جرانے کا آدمی ہوں, لیکن میں اور میری ساری ٹیم, میرے عزیز پہلا دیتے ہیں آپ کے کاموں پہ. سارے کام نہیں ہو سکتے. آپ کہتے ہیں گلے شکن, سارے کام ممکن نہیں. کسی کی تقرری ہوتی ہے, کسی کی تقرری نہیں ہو سکتی. سارے کام ممکن نہیں ہے. آپ یہ سڑک رہتی ہے, یہ ڈلی والی سڑک, اس کی ریکنڈیشننگ ہونی ضروری ہے. میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ میں اس کو جو ہے وہ ریکنڈیشننگ اس کی کرواؤں یا نیچے والی جو سڑک ہے وہ آپ کو بنا کے دوں. اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ وہ جو نیچے والے لوگ ہیں, جو بڑا گلیار اور بڑا بلبلیں اور باقی علاقوں کے لوگ, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ نیچے رہتے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ سڑک جو ہے وہ پہلے بنا کے دینی ہے. 3 کلومیٹر سڑک دی ہے, ٹینڈر اس کا ہو گیا. انشاءاللہ اس کا سارے علاقے میں, سارے آزاد کشمیر میں ٹینڈروں کے اوپر ٹینڈر ہو گیا. اس کے اوپر کام شروع نہیں ہو سکا. چیف الیکشن کمیشن نے جاری کیا یہ آرڈر ضابطہ اخلاق کہ اب جو ہے وہ الیکشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے, تو تب یہ سڑکیں جو ہے وہ نہیں بن سکتی. میں جیتوں یا نہ جیتوں, اللہ کو جو منظور ہوا وہ ہوگا. لیکن آپ کو میں جلال صاحب یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ وہ سڑک اللہ کے فضل کرم سے ضرور بنیں گے. ممکن ہی نہیں ہے, وہ منظور شدہ ایک پروجیکٹ ہے. اسی طرح باقی مجھے بڑا پٹیاں سے کتنے ووٹ ملے تھے, یہ نچلے علاقے سے مجھے کتنے ووٹ ملے تھے. میں نے ووٹوں کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو کبھی میں نے یہ نہیں کہا.
میں الفاً آپ کو کہتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کے کہ میں نے آج تک کسی آدمی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے اگر آپ ووٹ دو گے تو میں آپ کی سڑک بناؤں گا، آپ کا اسکول بناؤں گا، آپ کا کالج بناؤں گا. یہ میری ذمہ داری ہے کہ جب کوئی آدمی میں جب دیکھوں، میں چلتا پھرتا آدمی ہوں، ایک ایک جگہ میں دیکھتا ہوں اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے میں وہ بات کرتا ہوں. میں نے وہ بات کر کے لوگوں آپ کو بتائی ہے. اب اللہ تعالیٰ ناقدروں کو بھی پسند نہیں کرتا. جو ناقدری کرتے ہیں، جو نعمت کی جو ہے وہ ناقدری کرتے ہیں. جو زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. عزت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. رزق ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ جو دین اسلام ہے اتنا بڑا جو ہے وہ نعمت ہے آپ کے لیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو ہے وہ قدر اور محبت اور پیار اگر آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ ان کو پیار ہوگا تب جا کے جو ہے وہ آپ ان کی شفاعت حاصل کر سکیں گے. یہ سارا کام جو ہے یہ قدر کے ساتھ اللہ رکھتا ہے. لیکن جب آپ نہ قدری کریں گے تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. یہ میری بات یاد رکھو اور لکھ لینا کسی جگہ پہ نوجوان لڑکوں اور بزرگوں کہ اگر آپ نے غلط فیصلہ کیا اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی تقدیر دے دی اور یہ آپ نے ان کو نمائندہ بنا دیا، انہوں نے تو آپ کو نظر نہیں آنا، انہوں نے تو آپ کو وہاں پہ آپ نے عہدوں کے لیے بیچنا ہے، لیکن اگلے 10-15 سال کے لیے آپ کی آئندہ آنے والی نسل کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. یہ بات میری کسی جگہ لکھ لو. ہم نے ٹیکنیکل کالج بنایا، ہم نے اسپتال آپ کو ٹھیک کر کے دی، ہم نے سڑکیں ٹھیک کر کے دی، ہم نے یہاں پہ پارک آپ کے لیے بنایا، ہم نے یہاں پہ ڈیم آپ کے لیے بنائے، یہاں پہ ہم نے سڑکیں آپ کو بنا کے دی، یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ پریس کلب آپ کو بنا کے دیا. ویمر کے اندر سب سے بڑا ٹیکنیکل کالج جائیں، رسول میں جا کے بچوں کو پڑھائیں، علیپور میں بچوں کو پڑھائیں، یا آپ گجرات میں بچوں کو پڑھائیں تو کتنی جو ہے وہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. ہم نے بھیمر میں آپ کو اتنا بڑا ٹیکنیکل کالج بنا کے آپ دینا شروع کیا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کسی نہ کسی کو. آپ مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں، آئندہ آنے والی نسلوں کے اوپر جو ہے وہ طارق فاروق کا نام لکھا ہوگا اللہ کے فضل سے. میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ میں نے نیک نیتی سے لوگوں کی خدمت کی ہے. یہ جو چند مسافر بنے ہیں یہ قابل احترام ہے، میرے ساتھ چلتے رہے. میں کسی پہ ذاتی تنقید نہیں کرنا چاہتا. ان کا خیال یہ تھا کہ آئندہ حکومت بن رہی ہے یا حکومت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، لیکن میں انہیں بتا رہا ہوں کہ آپ گڑھے میں گر رہے ہیں اور یہ گڑھا اتنا گہرا ہے کہ آپ کو رسی سے کسی نے نکالنا بھی نہیں ہے، آپ کو ہوش ہی نہیں آئی. 3 ماہ تک آپ کو پتہ نہیں چلا. اللہ کے فضل و کرم سے حکومت بننی ہے، مسلم لیگ نون کی بننی ہے، شہروں کی بننی ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن پہلے ہی جیت لیا. کسی نے آپ میں سے ڈہری وٹا کا جلسہ دیکھا؟ کتنے لوگوں نے دیکھا؟ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے پتا ہے. سارے نا ہاتھ کھڑا کریں، مجھے پتا ہے اس بات کا. مجھے پتا ہے کتنے لوگ. میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جائے جگہ دیکھے، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کرتا ہوں، میں تو آپ لوگوں کے پاس آتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں. میرا تو طریقہ جو ہے وہ سیاست کا مختلف ہے. 3 دفعہ پہلے 4 دفعہ پہلے 20 سال میں ممبر اسمبلی رہا ہوں، اس حلقے کی نمائندگی کر چکا ہوں. مجھے پتا ہے کہ اس حلقے کی کیا کیا ضروریات ہیں، آپ کو کیا چاہیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اوپر پلنگ سے لے کے نیچے تک، یہ پلنگ نیچے نہیں میں لا سکتا، لیکن آپ کو بتاؤں کہ پلنگ والوں نے جس وقت تک جو ان کی سوچ و فکر ہے ویسی میری سوچ نہیں. انشاءاللہ یہ پونا سے لے کے یہ جو نکے تک سڑک ہے جو ڈی کنڈیشننگ وہ بھی کروائیں گے انشاءاللہ، اور پلنگ سے بھی آپ کو ملائیں گے تاکہ آپ کا پلنگ کے ذرا جانا جو ہے وہ پکا ہو جائے. مجھے اس کے بعد کا بھی پتا ہے یہ کیا ہونا ہے. یہاں پہ لوگوں کو اندر برادری ہر 5 سال بعد جاگتا ہے. ہر 5 سال بعد ان کو یاد آتا ہے کہ جناب وہ 5 سال پہلے 85 میں جو کام ہوا تھا اس کے بعد یہ سڑکیں کس نے پکی کی، یہ اسکول کی بلڈنگیں آپ کو کس نے بنا کے دی، یہ ہائی اسکول آپ کو کس نے کر کے دیا، یہ گرلز مڈل اسکول آپ کو کس نے کر کے دیا، یہ قوم میں آپ کو بہترین بلڈنگ جو ہے وہ کس نے بنا کے دی، یہ پورے علاقے کے اندر جو ہے وہ پھلاڑی کے اندر اور یہ پلنگ کے اندر کس نے کام کر کے دیا. اور لوگوں جب انصاف نہیں کرو گے تو اللہ انصاف کرنا. اللہ کے انصاف سے ڈرو، اللہ کے انصاف سے ڈرو. یہ ناقدری جو ہے اچھی بات نہیں ہے. چند لوگ ہیں جو آپ کو بیچتے ہیں ہر 5 سال بعد اور جو لوگوں کی قیمت لگاتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے سنگڑ کے لوگ، میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں، آپ بڑے غیرت مند لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں اور آپ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن آپ بڑے سادہ لوگ ہیں. آپ کو بڑی جلدی ٹھگ لیا جاتا ہے.
آپ کو بڑی جلدی جو ہے وہ گھیر لیا جاتا ہے برادری کے نام کے اوپر. آپ کو جو ہے وہ 4-5 مسکرے آتے ہیں ممبر سے, وہ آپ کو جو ہے وہ لوریاں دیتے ہیں اور لوریاں سنا کے چلے جاتے ہیں, اور 5 سال بعد آپ کو نظر نہیں آتے. ہم جو ہے 5 سال نہیں, 10 سال نہیں, 15 سال 20 سال ہو گئے مجھے سیاست میں نے لوگوں کے کام کیے ہیں, میں لوگوں کے درمیان موجود رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں, پورے دنیا تو نہیں میں کہہ رہا, لیکن میں پورے پاکستان میں, اسلام آباد میں, مظفر آباد میں میری پارٹی مجھے جانتی ہے. میری پارٹی کو مجھ پہ اعتبار ہے. میں بھی لوٹا بن سکتا تھا, لیکن میں لوٹا بن کے پھر میں دفن ہونا تھا. میں نے, میری غیرت زندہ نہیں رہی. یہ لوٹے ایک دفعہ سائیکل کے نشان کے اوپر, ایک دفعہ جو ہے وہ تیر کے نشان کے اوپر, ایک دفعہ تالے کے نشان کے اوپر, اور ایک دفعہ بیٹ بلے کے نشان کے اوپر, اور اگلی دفعہ ان کا نشان جو ہے وہ خودی کا نشان ہے. یہ بے نشان لوگ ہیں, ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے, ان کا کوئی منشور نہیں ہے. ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی سے کوئی اعراض نہیں ہے, لیکن اپنا ووٹ ضائع مت کریں. ووٹ ضائع ہو کرنے آدمی تو بڑا نقصان ہوتا ہے. ایک ووٹ سے آدمی ہار جاتا ہے, ایک ووٹ سے آدمی جیت جاتا ہے. آپ نقصان کریں گے اپنے ووٹ کا اگر آپ ووٹ ضائع کر رہے ہوں گے. برادری کے نام پہ, تلقداری کے نام پہ, رشتہ داری کے نام کے اوپر دے رہے ہوں گے, علاقے کے نام کے اوپر دے رہے ہوں گے, تو یہ بڑی جو ہے وہ خود فریبی ہے. خود فریبی میں مبتلا مت ہوں, بلکہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ انصاف کے مطابق جو آپ کے دل میں اللہ نرمی پیدا کرے گا. یہ اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. انوار صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا کر دی, تو اس لیے لوگ میرے ساتھ آ رہے ہیں. میرے ساتھ بھی لوگ آ رہے ہیں, لیکن لوگوں نے ان کے دل میری طرف پھیر دیے, اس لیے کہ تعمیر و ترقی انہوں نے دیکھی. آپ میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ آیا ہوں کہ آپ نے ڈیولپمنٹ کروائی ہے. وہ جو آپ کے ساتھ گئے ہیں نا, انہوں نے تعمیر و ترقی نہیں دیکھی, نہ انہوں نے کوئی اور, انہوں نے مفاد دیکھا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ 5 سال ادھر لگائیں, آپ 5 سال ادھر لگائیں. اور وہ بھی انوار اللہ بھی بڑا سمجھدار آدمی ہے. وہ کہتا ہے تساں کیڑا میری محبت چاہے ہو, تساں بغض معاویہ چاہے ہو, طارق فاروق تو ناراض ہو کے آئے ہو, اگلے 5 سال تساں کی موت سے رکھا ساری زندگی یاد رکھ, ساری زندگی. وہ بڑا سمجھدار آدمی اپنے معاملے میں, اپنے کام کے معاملے میں, اپنی زمینوں کے معاملے میں, اپنے بزنس کے معاملے میں, اپنے جو جتنے معاملات ہیں انہوں نے بڑا 5 سال وہ وزیر اعظم کے خلاف نہیں بولا. 5 سال تک اس نے میری اپوزیشن نہیں کی. ہارون صاحب وہ شکار کھیلتے رہے, دونوں جو ہے, ایک سونے والا ایک کھونے والا, شکار کھیلتے رہے وزیر اعظم کے ساتھ. تو میرا وزیر اعظم بڑا سادہ, وہ کہتا تھا یہ میری راجپوت برادری ہے, میرے ساتھ چلے گی. میں نے کہا یہ وزیر اعظم کے ساتھ چلے گی, تمہارے ساتھ نہیں چلے گی. تمہیں غلط فہمی ہے, تمہیں غلط فہمی ہے. وہ بڑے